پھر ماشاء اللہ سے جب ہم یہ موئے مبارک ہم نے لگائے اور بڑی عقیدت و محبت سے ہم دیکھا کرتے تھے تو بڑا خوشی ہوتی تھی کہ ان کی نسبت تھی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا ہوا تھا کہ ہمیں یہ تمام چیزیں نصیب ہوئیں۔ پھر میں تقریباً 2008 میں 5ویں حج پہ جا رہا تھا تو میرے ایک دوست نے مجھے یہ کعبۃ اللہ کا جو غلاف ہے اس کے بارڈر کا پیس مجھے دیا گفٹ میں، تو یہ میں نے اپنے پاس رکھا، تو اتفاق سے وہ علیحدہ رکھا ہوا تھا، تو پھر مجھے موقع ملا تو میں نے موئے مبارک کے ساتھ ہی اس پیس کو بھی رکھ دیا ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور پیاری چیز میرے پاس موجود ہے جو کہ الحمدللہ مجھے کسی نے دی، میں نام نہیں بتا سکتا، اور یہ جو چھوٹا سا آپ چمچہ دیکھ رہے ہیں اس کی بھی ایک کہانی ہے۔ گو کہ یہ جو ہے مختلف جگہوں پہ سعودی عرب میں خاص طور پہ جب ہم لوگ حج عمرے پہ ہوتے ہیں تو وہاں پر کافی بنتی ہے، بنائی جاتی ہے، اس کے سارا سیٹ اپ لگا ہوا ہوتا ہے، گرم پانی لو آپ خود ہی بنا لیں اور چلے جائیں، تو یہ اس کو ہلانے کے لیے ہوتی ہے یہ چھوٹا سا چمچہ، تو وہاں بہت وافر مقدار میں ہوتے ہیں، لیکن جب مجھے ضرورت پڑی کسی کام کے لیے تو ہمارے بہت معتبر شخصیت کے مالک ایک ہیں، نام مجبوراً نہیں بتا رہا، تو یہ گفٹ میں آیا ایک ایسی چیز، یہ بہت تھوڑی سی مقدار کی ایک مٹی ہے جو کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی ہے، سبحان اللہ۔ کہیں نہ کہیں سے آئی، بہرحال اس کے بعد ہم نے اس کو، مجھے بڑا دل کیا کہ میرے پاس بھی ہو، تو جب یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ آگے پیچھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، فیل ہو رہی جی یہ مٹی ہے نا، یہ دیکھیں، یہ جی ٹھیک ہے نا، یہ تو یہ میرا دل کیا کہ مجھے بھی مل جائے، تو بہرحال جب میں نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا کہ کوئی چھوٹا سا وہ جو اس کا چمچہ ہوتا ہے جو کافی ہلانے کا وہ لے آئیں۔ آپ یقین جانیے گا کہ میں نے آس پاس کی دکانوں پہ معلوم کیا، وہ نہیں ملا، کچن میں گیا وہاں نہیں ملا، بھرے پڑے ہوئے تھے لیکن نہیں تھے، میں یہاں تک کہ میں نے ایک گاڑی پکڑی، گاڑی پکڑ کے میں بہت بڑے ایک سپر اسٹور پہ گیا، وہاں پر جہاں ڈسپوزیبل چیزیں لگی ہوتی ہیں وافر مقدار میں، وہاں چیک کیا وہاں نہیں تھا، تھک ہار کے میں پھر درمیان میں ایک جگہ پہ چوکور وہ کچھ ڈبے رکھے تھے بڑے بڑے، اس میں کچھ پلاسٹک کا سامان تھا، ان کو میں نے ایسے ایسے ہٹا کے بہت دیکھا، خوب دیکھا، یعنی جھنجلا گیا میں، بالآخر میں نے بہت ساری چیزیں ہٹائی نا، تو یہ ایک چمچہ ایسی آڑا ترچھا ایسے پڑا ہوا تھا وہاں، تو میں نے اس کو اٹھا لیا، میرا کام ہو گیا تھا، تو میں نے کاؤنٹر پہ جا کے بولا یہ کتنے کا ہے، تو کہنے کہ نہیں لے جاؤ کیونکہ سنگل پیس تھا، یہ میں نے لے لیا، میرا کام ہو گیا، اور پھر میں اس میں سے بہت معمولی مقدار میں وہ مجھے بھی میرے نصیب میں تھی، مجھے عطا کر دی گئی، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ مٹی ہے، بہرحال یہ میرے پاس آ گئی، متبرک ہے، تو اس کو میں نے وہ مبارک کے ساتھ ہی رکھ دیا، اور یہ چونکہ چمچہ ویسے تو بے تحاشا وہاں پہ ملتے، لیکن یہ بڑی ہی عجب انداز میں مجھے ملا کہ جیسے کسی نے وہاں پر چھپا کے رکھا ہوا، تو میں نے ڈھونڈتے وہاں پہنچا ہوں، مطلب ڈھیروں دکانوں میں نے معلومات کی، ہر طرح کی چیز موجود تھی، یہی غائب تھی، کہنے وہ ختم ہو گئے، بالآخر میرا کام بن گیا اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے، تو لہٰذا یہ میں نے تبرک کے طور پہ یہاں رکھ دیا، اب میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن جو بچے ہیں ماشاءاللہ ہمارے گھر والے اہل خانہ سب عقیدت محبت سے اس کو دیکھیں گے، رکھیں گے۔ ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، تبرکات اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، لیکن بہترین بات یہ ہوتی ہے، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں بہترین بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے صحیح طریقے سے احکامات پر جب عمل کریں گے، اور تھوڑا گیلا کرو، تو ان احکامات پہ چلیں گے، اور جن بزرگ ہستیوں سے آپ کی نسبت ہے ان کی تعلیمات پر بھرپور عمل کریں گے،
اور یہ عمل بھی لوگ کر لیتے ہیں. عمل کے ساتھ ساتھ اپنے اندر تکبر کو نہ آنے دیں. اور کبھی آپ کو ایسی فیلنگ ہو کہ مجھے میرے اندر تکبر آ رہا ہے، ہوتا ہے، انسان ہے، شیطان بہکاتا ہے، خوب استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، اور اپنے اندر سے ہی اپنے آپ کو اس کو دور کریں. ہمارے پیر و مرشد کہتے تھے کہ آپ کے اندر جو بات پیدا ہوتی ہے آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے نگیٹو ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ اپنے ہی اندر اس کا اظہار کیے بغیر اندر ہی اس کو اپنے سے دور کریں، یعنی اپنی سوچ سے ہی اس کو علیحدہ کریں. تو بہرحال ان کے ساتھ رہتے رہتے یہ مجھے قدرتی طور پہ آ گئی الحمدللہ بات کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ ہم اندر سے سوچتے ہیں تو اندر سے ہی پھر دوسری سوچ سے اس کو لڑاتے ہیں، اور لڑاتے ہیں اس کو کاٹ کرتے ہیں، اس کو اپنے سے ریپل کرتے ہیں، یعنی اس کو دور کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے کشش، ایک ہوتی ہے اس کو دور کر دینا، اس کو ابھی ذہن میں نام نہیں آ رہا. جیسے وہ اٹریکٹ ہوتی ہے اور ایک ریپل کرنا ہوتا ہے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں، تو اس کو ہم علیحدہ کر دیتے ہیں. تو یہ انہی کا صدقہ ہے کہ انہوں نے ایسی سوچ پیدا کی، اور وہ کہتے تھے کہ انسان کو ولایت سوچ کی بنیاد پہ ملتی ہے. نمازیں سب پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے، بہترین بات ہے، بالکل پڑھنی چاہیے، قائم کرنی چاہیے. عبادتوں کا بہت پاس کرنا چاہیے، اللہ کا حکم بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن ساتھ میں آپ نے اپنی سوچ کے معیار کو اگر بہترین کر لیا تو پھر آپ ترقی کرتے ہوئے، روحانی ترقی کرتے ہوئے آپ ولایت کے منصب پہ پہنچیں گے. کیوں نہیں پہنچیں گے؟ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی دنیا کی لذت باقی ہے. تو میرے پیر و مرشد کہتے ہیں اس کو معرفت حرام ہے، اور معرفت کا مطلب اللہ کا قرب حاصل ہو جانا اور اس کو ولایت کا حاصل ہو جانا. تو یقیناً تو اس وقت ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے شمویل بھی موجود ہیں، سید محمد شمویل اور سید محمد شعیب اور محمد اعظم قریشی، جو کہ ہمارے پیر و مرشد کے خلیفہ محترم جناب نواز قریشی صاحب قادری اویسی صاحب کے فرزند ارجمند ہیں. اللہ رب العزت ان تمام بچوں کو، اور پھر ہمارے ساتھ یہ نعت خواں اور بہت پیارے بھائی ہمارے دوست رضی قادری بھی موجود ہیں. تو بس ان سب بچوں کی محبتیں، عقیدتیں، عنایتیں اور جو کچھ بھی انہوں نے آج بڑی محبت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا ہے، تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک اور موئے مبارک کا باکس تیار ہو رہا ہے، جس میں میرے پیر و مرشد کی موئے مبارک، جو کہ ماشاءاللہ سے خاصے طویل ہو گئے ہیں. یعنی اس وقت تو ہاتھ میں لینا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ گرے جا رہے تھے اور مجھ سے لگ نہیں رہے تھے، بہت مشکلوں سے میں لگایا تھا. تو اب الحمدللہ ٹھیک ہے. میری نظر نہیں آ رہا. بتایا تو نہیں تھا. نہیں ہے نا، نہیں بتایا نا. دھیرج کو بتائی اتنا تو آپ کو بتائی. کیسا آدمی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائیں در جنت کے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب بوجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا نکال دے لے لیں دونوں لے لیں سکون پایا کتنا ہے؟ چار حدود ان سے وہ لے کے آؤ وہ جو نا کانٹا نہیں ہوتا کانٹا 7 ہیں اس میں 7 ہاں یہ جو کھانا ہاں ٹوتھ پک لیا اس میں 7 ہیں ٹوٹل ٹوتھ پک لیا 2-4 نا لکڑی والی کیونکہ اس میں 7 ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے صلی اللہ اس کو رکھ لیں نیچے رکھیں ہاں یہ اصل میں کسی کے لیے شاید اتنی اہمیت کی بات نہ ہو لیکن در حقیقت یہ بہت ہی عقیدتوں کی باتیں ہیں یہ میں آپ کو قریب سے کر کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ اس کو فوکس کر کے نا یہ باہر ہاں یہ 4 بال میں نے اس میں سے نکالے 1 2 یعنی 1 2 3 اور یہ 4 بال تو یقیناً یہ اس وقت 4 بال تھے اب اس میں سے میرے خیال میں جڑیں اس میں سے نکلی ہیں 7 اس میں ہیں ابھی 7 اس میں ہیں آلریڈی اور 4 یہ آ گئے 11 ہو گئے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تقریباً وہ 4 تھے تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرمایا کرم فرمایا اور مجھے یہ عقیدت حاصل ہوئی مطلب عقیدت تو میں نے کی تو مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے مثلا لکڑی کی وہ نہیں گول وہ نوکیلی والی ہوتی ہے نا ویسی اگر ہے تو دیں ایسے بناتا ہوں جگہ ہے نا ایک کر کے بنا اس میں ڈالتے ہیں 1 منٹ ہے ایسے
واقعتاً یہ بظاہر ایسا لگتا ہے لیکن بہت مشکل کام ہے، میرے نزدیک تو بہت مشکل کام ہے بھائی. یعنی ہر چیز کا خیال رکھنا اور اس کو کہ کہیں ضائع نہ ہو، گر نہیں جائیں، کیونکہ بہرحال جس سے محبت کرتا ہے، عقیدت کرتا ہے انسان. اور یہ دیکھیں اس میں جڑ ہے، بالکل جڑ والا ہوا ہے. وائٹنیس اس کی نظر آ رہی ہے. اور جس کو میں نے شروع میں لگائے تھے تو اس میں سے اتفاق یہ ہوا تھا کہ بعض جڑ کے بجائے دوسرے سائڈ سے میں نے لگا دیے تھے. دیکھو نظر آ رہا ہے مجھے، تمہیں نظر آ رہا ہے؟ مجھے آ رہا ہے لیکن جا نہیں رہا ابھی. کس جگہ پہ دیکھو؟ اوپر کی طرف ہی ہے ابھی. لائٹیں اور دے دو ذرا. اس کو یوں کریں. کون سے والے میں لگا رہے ہو؟ اس والے میں؟ اس والے میں. ٹھیک ہے. اچھا ایک منٹ ٹھہرو، مجھے آ جانے دو قریب. ہاں یا تو بغیر لائٹ کے دیکھوں، ہے نا؟ لائٹیں کم کرو ذرا تاکہ مجھے اس سے وہ آئیڈیا. ذرا لائٹیں دکھاؤ بیٹا اسی طرح سے. سمجھ رہے ہو مجھے؟ مامی ٹویزر ہے. ممی ٹویزر ہے آپ کے پاس؟ ویسے بالکل ہو گیا. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی سیدنا. بابا چھوڑ دو اس کو، مزید نہیں کرو. اچھا اب اس میں دیکھو جڑ کس طرف ہے. اس طرف وہ نہیں. ہاں اس طرف یہ. یہ ہاں یہ بہترین. یہ دیکھنا. اوپر سے پکڑنا. اوپر کی طرف لگا دیں. جو سوراخ ہوا ہوا ہے. بالکل اس طرف. یا چلو دیکھیے گا. نہیں تھوڑا سا ادھر اپنی طرف. ہاں صحیح جا رہا ہے. صحیح ہے. رک گیا. نہیں رکے. رکا نہیں ہے. واپس لیں. اوپر لیں واپس. رکے لیں. نہیں رہ گیا وہیں پر ہی رہ ایک گیا. منٹ رکے. تھوڑا دکھائیں. ایک منٹ تک. اچھا گرا. ہاں اب گیا. اس کو 2 منٹ. پلس کرو. بس چھوڑا. صحیح ہے. رک گیا. لیکن زیادہ باہر آیا ہے. صحیح ہے. جی ایک منٹ ندی میں اپنے ہاتھ اٹھائیے گا. صحیح. بالکل صحیح ہے. دوسرا والا کہاں گیا؟ صحیح ہے. فرنٹ سے بھی اور بیک سے دونوں سائڈ سے دکھ رہا ہے. جی بالکل. دوسرا والا. ہاں یہ رہا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بال جو ہے وہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس میں سفیدی ہے. صحیح ہے. یہ جو بال ہے نا اس میں شروع میں سفیدی ہے. اس کی جڑ ادھر ہے. نہیں جڑ ادھر ہی ہے. جڑ ادھر ہی ہے. اس میں شروع ہوا تھا ابھی سفیدی سفیدی. اور باقی جو ہے وہ کالا. یہ سارا کالا ہے. یہ ایک عجب بات ہے سبحان اللہ. کہ پورا یہ بال کالا ہے اور یہی تقریباً کچھ نہیں کچھ 2.5 انچ لمبا ہے. اور چونکہ ہاں ایک منٹ ایسے پکڑیے گا. ہاں کافی ہے نا. لیکن اس کو اس کے قریب سے پکڑو. یہ وہ ہٹا دو نا اپنے ہاتھ میں سے. وہ ہاں سے یہ جڑ لانگو بنا. سوراخ بنا. طرف یہ رہا. بنا ہوا نہیں بناتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھو ہاں ٹھیک ہے. اب آپ اس کی وہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے بیٹا. اب یہ ہے ایک اور. اس میں دیکھو کہ جڑ کس طرف ہے.
اور یہ میں پورے وثوق اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جس میں میں نے 4 بال لگائے تھے ان میں سے کچھ تو جڑ کی طرف سے لگے تھے، کچھ بغیر جڑ کی طرف سے لگے، یعنی الٹے طرف سے لگ گئے تھے، لیکن میں نے پھر مزید اس کو ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ بڑی مشکلوں سے لگے تھے، اور اس کے اندر جڑ بھی پیدا ہو گئی۔ یہ اللہ کی رضا ہے کہ کس طرح سے ہوا یہ ادھر نا دیکھیں یہ حالانکہ میں خود سب سے یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی تبرک مانگ رہا ہوتا ہے تو تبرک کی اپنی عقیدت محبتیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں 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 اندر کرو، اندر کرو، کر دیجیے. بس ٹھیک ہے۔ تو میں ان سے سب سے یہ کہتا تھا کہ مطلب دیکھو یہ ہاتھ میں نہیں چپک کہ تبرک کے لیے اتنا فکر مند نہیں ہونا چاہیے، بس ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن تبرک کی اپنی اہمیت ضرور ہوتی ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ تو مجھ سے کسی نے بولا کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، ہمیں فلاں چیز چاہیے، تو میں نے کہا کہ وہ در حقیقت وہ پورے کے پورے میری روح میں سمائے ہوئے ہیں، تو لہٰذا در حقیقت وہ خود سمائے ہوئے ہیں، تو مجھے تبرک کی ضرورت نہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ تبرک بھی ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کہ جسے دیکھ دیکھ کے انسان اپنی اس کو عقیدتوں کو مزید بڑھاتا ہے اور اجاگر کرتا ہے۔ کہ حقیقت یہ ہے کہ 35 سال کے عرصے میں کبھی بھی میں ان کے تصور سے غافل نہیں رہا، بلکہ یوں کہیں کہ اللہ رب العزت نے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خود انہوں نے مجھے غافل رہنے نہیں دیا اپنے آپ سے۔ اور آج بھی یہی عالم ہے کہ دن اور رات یہ میرا وظیفہ ہے کہ مجھے انہی کی ہی تصور میں رہتا ہوں، اور اللہ رب العزت نے مجھ پہ بڑا کرم فرمایا ہوا ہے، اور تصور شیخ ہی در حقیقت کامیابی کا زینہ ہے، جو کہ میرے پیر و مرشد کی مزار مبارک پہ میں نے ٹائل پہ تمام اپنی عقیدتوں کا اظہار لکھ کے لگایا ہے، تو وہ بچے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ خوش ہوتے ہیں، تو اپنے اپنے جذبات کی عکاسی ہوتی ہے۔ ہمیں تو بات کرنا نہیں آتی، ان کی صحبت نے سکھایا، تو ہم بھی عقیدتوں کی باتیں کرنے لگے۔ بہرحال جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، سچائی پر مبنی ہے۔ اللہ رب العزت اس پہ نہیں ہے بیٹا، اس کو آگے کرنا ذرا، اس کو بھی کٹ کرنا نہیں اس کو مزید نہیں ہاتھ لگا، اس پہ میں جو ہے نا یہ ہاں اس کو بھی اور ہاتھ نہیں لگائیں، بس اس کو نا یہ کر دیں، اوپر 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 رکھنا، وہ چپک جائے گا اس پہ، اونچائی سے ڈالیں، بورڈ ہے نا اوپر سے، نہیں کہیں اس میں تو نہیں کر رہا۔ یہ سخت ہو جاتا ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب سوکھ کے وہ ہو جاتا ہو؟ بالوں پہ لگ رہا ہے، چپک کے چلے جی جی ایسے بہت ہی گاڑھا وہ ہے، اچھا اچھا ماشاء اللہ، چلے ماشاء اللہ، بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی عقیدتوں کو قبول فرمائے۔ یہ عرق گلاب تھا، یہ ہے انڈین گلاب، اچھا انڈین گلاب ہے، ٹھیک ہے، اس کا وہ باکس تو لگانے والا ابھی تو پڑھ بیٹا۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل۔ چلیں اسی دوران میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ الحمدللہ میرے پیر و مرشد نے اپنی حیات طیبہ مبارکہ میں بہت عرصے پہلے
مجھے خواب میں دکھایا تھا کہ میں نے دیکھا کہ جنت میں محل ہے اور میں اس میں داخل ہو گیا. جب اندر داخل ہو گیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا. میرے پیر و مرشد اندر سے تشریف لائے تو اندر ہی تھے. اس نے مصافحہ کیا اور کہنے لگے آپ کیسے اندر آ گئے؟ بڑا حیرانگی کا اظہار کیا انہوں نے. ان کا بس وہ دروازہ کھلا ہوا تو میں اندر آ گیا. تو ان کا کسی نے منع نہیں کیا. میں نے کہا نہیں کوئی تھا نہیں وہاں پر نا. کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے یہ کس کا محل ہے؟ تو کہنے لگے یہ کنیز فاطمہ کا محل ہے. اور کنیز فاطمہ میری ہمشیرہ ہے ماشاءاللہ اور ان کی زوجہ. تو میں بڑا خوش ہو گیا. اس کے بعد خواب ختم بھی ہو گیا اور اس کے بعد میں نے انہیں بتایا تو بڑا خوش ہوئے. کافی عرصہ گزر گیا. جب ان کا وصال ہو گیا، وصال کے بعد میری ہمشیرہ جو کہ باقاعدہ مجھ سے بھی محبت کرتی تھیں، ان سے بھی بہت محبت کرتی تھیں. تو جب ان کا وصال ہوا تو مجھے کچھ تشویش ہوئی. ایک ہوتی ہے فطری بات کہ مطلب ان کے معاملات کیا ہیں، یعنی قبر میں ان کے معاملات کیا رہے ہوں گے اور کس طرح سے رہے ہوں گے اور کیا ہوگا. تو میں نے بڑی دعا کی اور اپنے پیر و مرشد سے بھی ریکویسٹ کرتا رہا کہ ان کا خیال رکھیے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اکیلے میں تھوڑا گھبراتی بھی ہیں عام زندگی میں. تو پھر میں نے دعا بھی کی اللہ رب العزت سے کہ اللہ مجھے جو تم نے کئی سالوں پہلے وہ ان کا مقام دکھایا تھا، یہ محل ہے ان کا جنت میں، تو مجھے دکھا تاکہ مجھے ایک سکون حاصل ہو جائے، مجھے ایک یقین آ جائے. اور مجھے جو نا گو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آج ایک بڑی پیاری بات مجھے یاد آئی کہ جیسے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا کہ الہ العالمین مجھے یقین ہے کہ تو مرنے کے بعد انسان کو پیدا کرے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز مشاہدہ کرا دے تاکہ میری اور اس میں تقویت حاصل ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہے الحمدللہ کہ 4 مختلف پرندے لے کے ان کو کہا کہ کاٹ دو اچھی طرح سے، ان کی سر اپنے پاس رکھ لو اور انہیں مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو اور پھر کہنا کہ اللہ کے حکم سے سب واپس آ جاؤ اور زندہ ہو جاؤ. تو آپ نے دیکھا کہ وہ تمام جہاں جہاں انہوں نے ان کے کٹے ہوئے گوشت کے پیسز رکھے تھے تو وہ سب جڑے اور دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی اپنی گردنوں کے ساتھ فٹ ہو گئے اور کھڑے ہو گئے. تو آپ اس یقین کے اور تقویت والے مقام پہ پہنچے. گو کہ اللہ رب العزت کے نیک بندے، ان کی نسبتیں اور ان کا ساتھ بہت کافی ہوا کرتا ہے. تو میرے پیر و مرشد ولی کامل تھے اور بہت بڑا ان کا مقام تھا اور ایک راز تھا جو کہ اپنے ساتھ وہ لے گئے. لیکن چونکہ میرے لیے وہ راز نہیں ہے کہ ظاہر میں ان کا خاص مرید ہوں، تو میں نے یہ چاہا کہ مجھے وہ یقین دلا دیا جائے، مجھے اس کا ظہور دکھایا جائے کہ مطلب میری بہن کس حال میں ہے، کہاں ہے، کیا معاملہ ہے. تو چونکہ میرا بھانجا انوار وہ بھی اس نے تذکرہ کیا کل سے سویا میں، تو پہلے اس نے مجھے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ زندگی میں پہلی دفعہ اس کی طبیعت اتنی بار بگڑی ہو، یعنی وہ اس کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے جو کہ اس کو بہرحال سب جانے وجدانی کیفیت ہوتی ہے کہ ذکر سے اور نعت خوانی کی محفل میں سارے معاملات میں. تو بہت زیادہ اس کی طبیعت ایسی ہو رہی تھی، اس کی آوازیں بہت نکل رہی تھیں اللہ اللہ کر کے. تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں نے رات میں جب یہ سوچا کہ مجھے بھی فکر تھی کہ میری خالہ کے ساتھ کیا معاملات ہیں، تو کہنے رات میں خواب میں نے دیکھا کہ مجھے ان کی قبر کے اندر جانے کا موقع مل گیا. ان کی قبر کے اندر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ مشرق سے مغرب تک تا حد نگاہ دور تک جگہ ہی جگہ ہے، کشادگی ہے. اور یعنی میری بہن، ان کی خالہ، میرے پیر و مرشد کی زوجہ، میری روحانی ماں، دودھیا انداز میں ایک خوبصورت سا حیولے میں ان کی روح موجود ہے، دودھیا انداز میں. اور وہ اس میں اللہ ذات کے نور کو دیکھ رہی ہیں اور اس میں مستغرق ہیں. اور وہ نور کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ میرے پیر و مرشد کی مزار مبارک کے اندر سے نکل رہا ہے اور ایسے اوپر سے ہوتا ہوا ان کی قبر کے اندر جا رہا ہے اور اس کے اندر وہ اس کو دیکھ رہی ہیں، مستغرق ہیں.
اور کہا اس نے کہ مجھے کہا گیا کہ اب یہ اس میں اللہ ذات کے نور کو دیکھتی رہیں گی تا وقت کہ قیامت قائم ہوگی، اور جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت ان کا یہ تسلسل ٹوٹے گا اور یہ اپنے اس میں آئیں گے۔ اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ مجھے کیونکہ ان کی فکر لاحق تھی، تو کسی نے کہنے والے نے کہا کہ اپنی فکر کر، اس کی فکر چھوڑ، تو میں مسکرا دیا، میں ہنسنے لگا۔ اچھا، جس وقت یہ بات وہ کرتا تھا کہ ایک نور ہے جو پیر و مرشد کی مزار سے نکل کے ان کے اندر داخل ہوتا ہے، اور آنٹی جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہیں، جس وقت وہ یہ کہتا تھا دیکھ رہی ہیں تو چیخ مارتا تھا اور اس کو اللہ کر کے کہتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ مجھے برداشت نہیں ہو رہا، مجھے برداشت نہیں ہو رہا، وہ اپنے قلب کو پکڑ لیتا تھا۔ اور یہ بات اس نے تقریباً 4-5 دفعہ بتائی مجھے بھی، ہمارے ساجد قادری حسین قادری کو بھی، تو نواز قریشی صاحب جو کہ میرے پیر و مرشد کے خلیفہ ہیں، تو ہر بار بتاتے ہوئے جب اس جگہ پہ آتا تھا نا کہ وہ اس میں اللہ ذات کے نور میں مستغرق ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں، تو چیخ مارتا تھا اور پھر جو ہے نا اپنے دل کو پکڑ لیتا تھا۔ تو اس بات کی حقیقت ہے یہ کہ بہرحال یہ بہت سارے راز ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چھپا لی جائیں تو بھی اس کی حقیقت ہوتی ہے، بتا دی جائیں تو بھی وہ حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آخر وہ کون سے معاملات تھے، کیا معاملات تھے، کیسی محبت تھی، کیا عقیدت تھی، کیا نسبت تھی اللہ کے ولی کامل سے اور ان کی زوجہ تھی کہ ان کو اللہ نے یہ مقام عنایت فرمایا۔ تو میں مطمئن ہو گیا، میرا دل خوش ہو گیا، گو کہ ان سے جدائی ایک تکلیف دہ عمل ہے، لیکن اس بات سے میں خوش ہو گیا۔ تو بہرحال یہ عقیدتیں اور محبتیں تو قائم اور دائم فرمایا اللہ رب العزت۔ جو میں چاہتا تھا اللہ رب العزت نے ویسا کر دیا، جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ مجھے اس یقین کے مقام پہ پہنچایا اللہ رب العزت نے، اور میرا حوصلہ بڑھایا، اور میں اپنی بہن سے کیا بلکہ شاید کائنات کے ہر ایک شخص سے، ہر ایک چیز سے، کیونکہ یہ کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ رب العزت کا کنبہ ہے۔ جب ہم اللہ رب العزت سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے کنبے سے بھی محبت کرنی پڑے گی، کیا نیک، کیا بد، کیا اچھا، کیا برا۔ اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب کوئی غیر مسلم ایمان لائے بغیر مر جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، جذبات میں، فرتے جذبات سے کہ اب اسے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ محبت تھی، وہ رحمت للعالمین سب کے لیے ہے، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، لیکن جس نے ایمان لے آیا تو یقیناً وہ جنت میں جائے گا، لیکن ایمان نہیں لایا تو اس کے لیے بھی افسوس کا اظہار کیا۔ یہ افسوس کا اظہار کرنا بھی در حقیقت ایک محبت کا انداز تھا، کیونکہ اللہ رب العزت بھی رب العالمین تمام جہانوں کا ہے، ہر ایک کا ہے، جو اسے مانے اس کا بھی ہے، جو نہ مانے وہ اس کا بھی ہے۔ تو یہ مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ تو میں یہ پیغام دوں گا سب سے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے واقعی محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھتے ہیں، صحابہ کرام سے، بزرگان دین سے، تو آپ کو بھی جو ہے کامیاب ہونا ہے اور واقعتاً اللہ کے قرب حاصل کرنا ہے، تو آپ کو بھی جو ہے بلا امتیاز ہر ایک سے محبت کرنی ہوگی، وہ کرنا چاہیے۔ گو کہ اس میں بھی ایک کیٹیگریز تو ہوتی ہیں کہ ظاہر جس طرح سے آپ اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں ویسی محبت ایک عام آدمی سے تو نہیں کر سکتے، لیکن محبت ضرور کرنی چاہیے، اور جو تکلیف دوسرے کو ہو وہ تکلیف آپ کو بھی محسوس ہونی چاہیے، تب لگتا ہے کہ ہاں آپ کو دوسرے سے محبت ہے۔ اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں، اپنی زبان کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنی روح کو کنٹرول کریں، اپنی نیت کو کنٹرول کریں، اس پہ قابو پائیں، اس کو بہکنے نہ دیں، تو انشاءاللہ تعالی العزیز
کیونکہ سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے، وہ ہمیں بہکا دیتا ہے. شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں بہکا دیتا ہے، بہکانے کے ساتھ ساتھ ہمیں مختلف معاملات میں الجھا دیتا ہے. تو کبھی ہم تکبر میں پڑ جاتے ہیں کہ میں تو بہت اچھا ہوں، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ جو ہے دوسروں کے ساتھ زیادتی کر بیٹھتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں جو ہے ان چیزوں سے بچنا ہوگا، بچنا پڑے گا، بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. جب کبھی تکبر کا شائبہ بھی آئے خوب استغفار پڑھیں، خوب روئیں. یہ رونا ہی در حقیقت ہمارے قلب کا وضو ہے. یہ رونا ہمارے قلب کا وضو ہے. تو بار بار اس رونے سے وضو کریں اور اپنے آپ کو پاک کرتے رہیں، اور اپنے رب کے سے ملنے کی جسے امید ہو، یقین ہو، اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو یا شوق ہو، تو پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑے گا. اللہ رب العزت ویسی محبت کرنے لگے گا، اپنا قرب عطا کر دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ.